سیاہی رن میں آندیاں اڑتی ہیں چھائی ہے سیاہی رن میں بجھ گئی شمع مٹی دین کی شاہی رن میں آ گئی آل پیغمبر پہ تباہی رن میں ننگ سر آئے ہیں محبوب الہی رن میں فاطمہ روتی ہے مقتل میں علی روتے ہیں عرش ہلتا ہے رسول عربی روتے ہیں آندیاں اڑتی ہیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنہار مبصرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته والصلاة والسلام علی الصاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ والقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لن قاتلی فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہ مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام رحم اللہ من احیا امرنا صلوات بر محمد و آل محمد عزیزان ایمان رود عاشور بھی گزر چکا ہم مولا حسین کو یاد کر رہے ہیں مولا حسین کو پرسہ پیش کر رہے ہیں مسلسل گفتگو ہو رہی ہے اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اصول حیات اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک قرآن صامت اور ایک قرآن ناطق اور اسی بات کو چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں رحم اللہ من احیا امرنا پروردگار اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے امر کو حیات دیتا ہے کیفا یحیی امرکم مولا کیسے آپ کے امر کو حیات دیا جائے زندگی دی جائے یتعلم علومنا ویعلمها الناس ہمارے علوم خود سیکھو اور اسے دوسروں کو سکھاؤ اگر ایسا کر رہے ہو تو ہمارے امر کو حیات دے رہے ہو فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا اس لیے کہ جب لوگوں کو ہمارے کلام کا حسن سمجھ میں آئے گا خوبصورتی سمجھ میں آئے گی تو لوگ ہماری اتباع کریں گے ہماری پیروی کریں گے لہذا زندگی کا کوئی رخ ایسا نہیں ہے جسے اہل بیت اطہار نے تشنا چھوڑا ہو
یا قرآن مجید نے بیان نہ کیا ہو. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو، لیکن ہاں شرط یہ ہے کہ کل شیء احسنہ ہو فی امام مبین، کہ ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین کے سینے میں قرار دیا ہے. ورنہ دعویٰ کرنے والے تو بہت سارے ہیں. کتاب کا نام ہے زبور عشق، فارسی میں کتاب ہے. ایک شخص مسند پر ٹیک لگائے ہوئے کہہ رہا تھا سلونی سلونی، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. وہاں سے ہمارے تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا. کوئی اور ہوتا تو گزر جاتا، حسین گزر رہے تھے لہذا رک گئے، اس لیے کہ یہ وارث قرآن تھے. انہیں معلوم تھا کہ سلونی کا دعویٰ فقط میرے بابا علی کی زبان پر زیب دیتا ہے، ہر ایرا غیرہ سلونی کا دعویٰ تھوڑی کر سکتا ہے. ایک مرتبہ امام کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. امام نے کہا خبردار، ہوش میں آ، باز آ جا، یہ کیسا دعویٰ کر رہا ہے؟ احمق ہے، نادان ہے. کہا حسین تمہیں بھی جو پوچھنا ہے پوچھ لو. سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میرا دعویٰ ہے، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اب جب امام نے دیکھا کہ کہہ رہا ہے پوچھنے کے لیے، نہیں امام سے کہہ رہا ہے، امام سے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو. امام نے کہا اچھا چلو اپنی لفظوں میں بیان کرو. امام نے کہا چلو ایک چھوٹا سا سوال کر لیتے ہیں، بتا دو اس کا جواب. سلونی سلونی کا دعویٰ کر رہے ہو نا، بتاؤ. امام نے کہا یہ بتاؤ کہ ہمارے یہ جو بال ہیں یہ جفت جفت ہیں یا طاق طاق ہیں؟ ہمارے یہ جو بال ہیں یہ جوڑا جوڑا ہیں یا اکہرے اکہرے ہیں؟ جفت جفت ہیں یا طاق طاق ہیں؟ روایت کے جملے ہیں کہ وہ شخص کافی دیر تک سر جھکا کر بیٹھا رہا لیکن جواب نہیں بن سکا. دل چاہتا ہے مولا حسین سے سوال کیا جائے. مولا پوچھنا تھا تو آسمان کے بارے میں پوچھتے، پوچھنا تھا تو زمین کے بارے میں پوچھتے، پوچھنا تھا تو چاند کے بارے میں پوچھتے، پوچھنا تھا تو سورج کے بارے میں پوچھتے، پوچھنا تھا تو ستارے کے بارے میں پوچھتے، پوچھنا تھا تو سمندر کے بارے میں پوچھتے، پوچھنا تھا تو سمندر کی گہرائی کے بارے میں پوچھتے. مولا یہ بال کے بارے میں کیوں سوال کیا؟ اجم نے حسین آواز دیں، ہم دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے ہیں جب تمہیں بال کا علم نہیں ہے تو تمہیں ابھی آل کی کیا معرفت ہوگی. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. بہت دیر تک سر جھکا کر بیٹھا رہا، جب جواب نہ بن سکا تو ایک مرتبہ کہتا ہے مولا آپ ہی بتا دیجئے کہ ہم لوگوں کے یہ جو سر کے بال ہیں جفت جفت ہیں یا طاق طاق ہیں. سوچ رہا تھا کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ حسین نے ہوا میں تیر چلایا اور یوں ہی پوچھ لیا ہے، ان کے پاس بھی علم نہ ہوگا. لیکن انہیں کیا معلوم کہ ہر چیز کا علم امام مبین کے سینے میں موجود ہے. امام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا سن، ہمارے جو بال ہیں وہ جفت جفت ہیں، یعنی جوڑا جوڑا ہیں، ایک ایرے نہیں ہیں. یعنی اگر گنا جائے گا تو یا 10 نکلیں گے، 20 نکلیں گے، 30 نکلیں گے، 40 نکلیں گے، جوڑ رہے گا. 1 3 5 7 9 11 ایسا نہیں رہے گا، بلکہ کیا رہے گا؟ جفت جفت ہیں. کہا مولا دلیل دیجئے. تو جب امام مبین ہے تو دلیل کہاں سے دے گا؟ قرآن مبین سے دلیل دے گا. امام مبین ہے تو قرآن مبین سے دلیل دے گا. ہر چیز کا علم قرآن میں اور تمام چیز کا علم امام کے سینے میں دلیل دے رہا ہوں. امام نے کہا سن پڑھ سورہ الذاریات، ارشاد ہو رہا ہے کل شیء خلقنا زوجین، کہ ہم نے کائنات کی ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے. دن بنایا تو رات بنائی، سورج بنایا تو چاند بنایا، آسمان بنایا تو زمین بنائی، صحت بنائی تو بیماری بنایا. کائنات کی ہر شے کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے. ماں بنائی تو باپ بنایا. یاد رکھ اسی طریقے پروردگار نے ہمارے بالوں کو بھی جوڑ جوڑ بنایا ہے، ایک ایرا نہیں بنایا ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. قرآن سے دلیل امام دے رہے ہیں. لہذا یاد رکھیے زندگی کا کوئی ایسا رخ نہیں جسے قرآن نے نہ بیان کیا ہو یا محمد والے محمد نے نہ بیان کیا ہو. ہاں شرط یہ ہے کہ اسی معرفت کے ساتھ ہم ان کی خدمت میں پہنچے اور اصول حیات حاصل کر لیں. آئیے آج کی مجلس میں ایک اور اصول حیات بیان کیا جائے. یا نبی اللہ بتائیے سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خمسۃ اشیاء حسنۃ فی خمسۃ من الناس. 5 چیزیں 5 لوگوں میں بہت اچھی ہیں.
یا نبی اللہ بتائیے وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نبی کہتے ہیں العمل، کیا کہنا عمل کا ہونا، والعدل، کیا کہنا عدالت کا ہونا، والسخاوہ، کیا کہنا سخاوت کا ہونا، والصبر، کیا کہنا صبر کا ہونا، والحیا، کیا کہنا شرم کا ہونا۔ یہ 5 چیزیں اچھی ہیں، یا نبی اللہ کن لوگوں میں اچھی ہیں یہ بھی بتا دیجئے۔ نبی فرماتے ہیں، نبی کی حدیث کا جملہ سنیے اور لطف اندوز ہوئیے، اصول حیات لے کر جائیے آج کی مجلس سے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں العمل فی العلماء، کیا کہنا کہ عمل علماء میں پیدا ہو جائے۔ اگر مولانا حیدر عباس صاحب ممبر سے آ کر کہتے رہیں سچ بولو سچ بولو، اور عملی میدان میں دور دور تک ان کا سچ سے رابطہ نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں عمل کہاں ہونا چاہیے؟ علماء میں ہونا چاہیے۔ والعدل فی السلاطین، عدالت حاکموں میں ہونی چاہیے۔ اگر حاکم عادل ہوگا تو سب کو سب کا حق ملے گا۔ والسخاوۃ فی الاغنیاء، غریب بانٹے اچھی بات ہے، لیکن کیا کہنا کہ امیر سخاوت مند ہو جائے، اس لیے کہ وہ 10 گرتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہذا وہ سخاوت مند بنے تو کیا کہنا۔ والصبر فی الفقراء، کیا کہنا کہ اگر فقیر صبر کرنے لگے، اپنے خدا پر بھروسہ کرے، جس خدا نے فقیری دی ہے وہی خدا اس بات پر قادر ہے کہ اسی فقیری کو امیری میں بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ صبر فقیروں میں ہونا چاہیے۔ والحیاء فی النساء، حیا بہت اچھی شے ہے، شرم، لیکن کیا کہنا کہ عورتوں میں یہ حیا پیدا ہو جائے۔ مرد کے اندر حیا ہو اچھی بات ہے، لیکن اگر عورت حیادار ہے تو یہ حیا نسلوں میں سفر کرتی ہے، اس کا سفر نسلوں میں ہوتا ہے۔ یہ 5 چیزیں 5 لوگوں میں اچھی ہیں، نبی نے بیان کیا۔ اب کسی بھی بات کو سمجھانے کے لیے اگزامپل دیا جاتا ہے، مثالیں دی جاتی ہیں، تشبیہ دی جاتی ہے، تاکہ بات قریب الذہن ہو جائے، بات انسان کے دل و دماغ میں اتر جائے۔ نبی نے 5 چیزوں کے لیے ایک ایک تشبیہ بیان فرمائی۔ نبی کہتے ہیں سنیے، العالم بلا عمل کالبیت بلا سقف، کہتے ہیں ایسا عالم جس کے پاس عمل نہ ہو وہ اس گھر کی طرح ہے کہ گھر تو ہو لیکن گھر کے اوپر چھت موجود نہ ہو۔ دیکھیں نبی نے کتنی خوبصورت تشبیہ دی ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، کوئی ہمیں اپنے گھر لے کے جائے، مولانا صاحب میں نے گھر بنوایا ہے، 4 دیواری ہے، اے سی ہے، ٹی وی ہے، فریج ہے، کولر ہے، سارے ڈیکوریشن کے انتظامات ہیں، لیکن مولانا صاحب ہم نے سب تو کروایا ہے لیکن چھت نہیں ڈلوائی ہے۔ انصاف سے بتائیے اگر عقل مند انسان ہوگا جواب کیا دے گا؟ حضور ٹی وی نہ ہوتی اچھا تھا، اے سی نہ ہوتی اچھا تھا، فریج نہ ہوتی اچھا تھا، یہ سارے ڈیکوریشن کے انتظامات نہ ہوتے اچھا تھا، کم سے کم چھت ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ اگر چھت نہیں ہے تو نہ ہی بارش کے قطرات سے محفوظ ہیں، نہ ہی تمازت آفتاب سے محفوظ ہیں، لہذا کچھ نہ ہو مکان میں چھت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کچھ نہ ہو اگر علم ہے تو اس کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ عمل بہت ہی ضروری ہے، عمل ہونا چاہیے، لیکن جب بات آتی ہے عمل کی تو سارا ٹھیکرا ہم عالم دین کے سر پر پھوڑ دیتے ہیں۔ 70,000 عالموں کو قتل کیا جائے گا، روایت صحیح ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، لیکن ہاں یہ جان لیجئے عالم اصطلاحی زبان میں اسے کہا جائے گا، لیکن عالم کے معنی ہے جاننے والا، علم رکھنے والا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا نہیں چاہیے تو آپ اس کے عالم ہیں، اس کے بعد بھی اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کا شمار بھی اسی میں ہوگا۔ معلوم ہے کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے اور کر رہے ہیں تو آپ اس کے عالم ہیں۔ معلوم ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے پھر بھی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے رہے ہیں تو آپ اس کے عالم ہیں، آپ کا شمار بھی اسی میں ہوگا کہ علم ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ تو پھر اس گھر کی مانند ہے کہ گھر تو موجود ہے لیکن اس پر چھت موجود نہیں۔ آپ تاریخ پڑھیے، 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام، امام کے ایک صحابی ہیں جنہوں نے 7ویں امام کے زمانے کو بھی حاصل کیا، 8ویں امام کے زمانے کو بھی اور 9ویں امام کے زمانے کو بھی۔ نام ہے جناب بسنتی،
مولا کے چاہنے والے، مولا سے محبت کرنے والے، 8ویں امام کے خاص صحابی آئے ہیں زیارت کرنے کے لیے مدینہ منورہ۔ زیارت کی، امام کو خبر لگ گئی، امام نے اپنے غلام کو بھیجا سواری دے کر، جاؤ بسنتی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ آپ نے محسوس کیا امام کی خدمت میں چل کر جانا اور ہے، امام اپنی سواری بھیج کر بلائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا بڑا محترم ہے، سامنے والا بڑا محترم ہے۔ غلام نے امام کی سواری لی، لے کر پہنچا، دق الباب کیا، کون؟ کہا میں امام کا خادم۔ کہا خیریت؟ کہا امام نے مجھے بھیجا ہے اپنی سواری دے کر اور تمہیں اپنے گھر بلایا ہے۔ کہا تم چلو ہم آتے ہیں۔ کہا نہیں، امام نے حکم دیا اسی سواری پر سوار کر کے بسنتی کو ساتھ ساتھ لے کر آنا۔ یاد رکھیے گا عمل کہاں ہونا چاہیے؟ علماء میں ہونا چاہیے۔ عمل بہت ہی ضروری ہے، عمل ہونا چاہیے۔ توجہ عزیزان ایمان، بسنتی سوار ہوئے سواری پر، بڑے احترام کے ساتھ امام کی خدمت میں سلام کیا، جواب سلام ملا۔ کہا بسنتی آئے تھے، خبر نہیں کی؟ کہا بس آئے تھے مولا آپ کے جد کی زیارت کے لیے، زیارت کر کے واپس جانے کا ارادہ تھا۔ کہا نہیں بسنتی آئے ہو ہمارے گھر ٹھہرو، ہمارے گھر ٹھہرو۔ بسنتی بیٹھو۔ بسنتی بیٹھ گئے۔ کیا کہنا، امام سواری بھیج کر بلائیں اور اپنے گھر میں ٹھہرائیں۔ یہاں تک کہ رات کا وقت ہو گیا، امام نے کہا بسنتی سنو، آج رات کا کھانا ہمارے ساتھ میرے دسترخوان پر کھانا۔ ہر کوئی امام کا ہم دسترخوان نہیں بن سکتا ہے، بسنتی جیسا کردار ہو تبھی جا کر امام کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہے، امام کے گھر میں امام کے دسترخوان پر بیٹھ کر۔ دسترخوان لگا، بسنتی نے کھانا کھایا، امام کا شکریہ ادا کیا، مولا اب اجازت دے دیجئے میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں بسنتی، اب آج رات یہیں پر ٹھہرو، یہیں اطمینان کرو۔ خادم کو حکم دیا، سنو، جس بستر پر میں آرام کرتا تھا وہ بستر بسنتی کے لیے لگایا جائے، بسنتی میرے بستر پر آرام کریں گے۔ اللہ اکبر! سوچیں کتنا مرتبہ ہے، امام نے سواری دے کر بلایا ہے، گھر بلایا، کھانا کھلایا، سلا رہے ہیں۔ کہا نہیں، یہاں وہاں نہیں، اپنا بستر دے رہے ہیں، میرے رخت خواب پر بسنتی آرام کرو۔ اب عزیزان ایمان، یہاں سے جناب محسن قراتی صاحب کا جملہ ہے، صاحب تفسیر نور، وہ کہتے ہیں کہ جب بسنتی کھانا کھا چکے اور امام کے رخت خواب پر آرام کرنے لگے تو ایک مرتبہ غبارے کی مانند بسنتی پھولنے لگے۔ کیا کہنا، امام نے سواری دے کر بلایا ہے، امام نے اپنے ساتھ کھانا کھلایا ہے، امام نے اپنا رخت خواب مجھے دیا ہے، امام ہیں، ارادوں کی زبان جانتے ہیں، سائل کے ظاہر میں کیا ہے، سائل کے باطن میں کیا ہے۔ جیسے امام کو احساس ہوا کہ کہیں میری نوازشیں بسنتی کو گمراہ نہ کر دیں، ایک مرتبہ امام نے پہلو سے آواز دی، بسنتی انظر الی عملک، اے بسنتی یاد رکھو میری نوازشیں دیکھ کر بہک نہ جانا، بلکہ ہمیشہ عمل کی طرف نگاہ رکھنا۔ اللہ اکبر! توجہ عزیزان ایمان، ہمیشہ ہمیشہ عمل کی طرف نگاہ رکھنا، عمل میں کمی نہ کرنا، ہماری نوازشیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، 5 مرتبہ کربلا چلے گئے، 10 مرتبہ حج کرائے، 20 مرتبہ عمرہ کرائے۔ یاد رکھیے یہ امام کی نوازشیں ہیں، یہ امام کی نوازشیں ہیں کہ آپ کو کربلا بلایا جا رہا ہے، آپ کو حاجی بنایا جا رہا ہے، لیکن انظر الی عملک، اگر کربلائی بننے کے بعد بھی نمازی نہ بن سکے، صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ۔ لہذا یاد رکھو میری نوازشیں تمہیں عمل سے گمراہ نہ کر دیں۔ یہ کرم ہے مولا کا کہ ہمارے شامل حال ہو رہا، ہر سال 40 پہ جائیے، مولا بلا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ نوازشیں آپ کو عمل سے دور نہ کر دیں۔ اب تو مولا حسین کی زیارت کر لی، اب تو نجات ہو گئی، ہماری نہیں۔ یاد رکھیے وہ سارے انعامات اپنی جگہ، لیکن امام اپنے پاس بٹھال کر، کھانا کھلا کر، اپنا رخت خواب دے کر جب دیکھ رہے ہیں کہ کہیں میری نوازشیں گمراہ نہ کر دے تو کہہ رہے ہیں انظر الی عملک، اے بسنتی اپنے عمل کی طرف نگاہ رکھنا۔ لہذا یاد رکھیے عمل کہاں ہونا چاہیے؟ علماء میں ہونا چاہیے۔ بسنتی امام کے صحابی ہیں، ان سے بڑا عالم کون ہوگا؟ اس کے باوجود امام کیا کہہ رہے ہیں؟ یاد رکھو عمل کی طرف نگاہ ہونی چاہیے۔ دوسرا جملہ،
العدل فی السلاطین، عدالت کہاں ہونی چاہیے؟ حاکموں میں ہونی چاہیے۔ اب تشبیہ دے رہے ہیں نبی اکرم، تشبیہ سنیے کتنی خوبصورت ہے۔ نبی کہتے ہیں یاد رکھو، السلطان بلا عدل کالنہر بلا ماء، ایسا حاکم، ایسا بادشاہ جس کے یہاں عدالت نہ ہو وہ اس نہر کی مانند ہے جس میں پانی موجود نہ ہو۔ آپ بتائیے نہر میں پانی ہونا چاہیے نا؟ کتنی پیاری تشبیہ دی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر نہر میں پانی ہوگا تو جو بھی گزرے گا، امیر غریب کالا گورا، جب بھی پیاس لگے گی فوراً اپنی پیاس بجھا لے گا، سیراب ہو جائے گا۔ لہذا اگر حاکم عادل ہے تو جب بھی رعایا کو ضرورتوں کی پیاس لگے گی تو غیر کے دروازے پر نہیں جائے گی، حاکم کے دروازے پر آئے گی اور سیراب ہو جائے گی۔ لہذا حاکم کو عادل ہونا چاہیے، عدالت پسند ہونا چاہیے۔ اس لیے جب ہم سوال کرتے ہیں who is the best ruler، کون ہے جس نے سب سے اچھی حکومت کی ہے، سب سے اچھا بادشاہ اور حاکم ہے، تو جواب میں کہا جاتا ہے علی جیسا حاکم کوئی نہیں، علی جیسا بادشاہ کوئی نہیں۔ میں نے کئی اگزامپل دیے، پورا عشرہ درکار ہے علی کی عدالت پر گفتگو کرنے کے لیے۔ کیا ہے عدالت حاکم کی؟ آئیے علی سے سیکھیے، علی سے پوچھیے، علی بتائیں گے حاکم کے یہاں کیسی عدالت ہونی چاہیے۔ صاحبان علم و فہم تشریف فرمائے، بزرگان موجود ہیں جن کی تاریخ پر نظر ہے۔ نجاشی مولا کائنات کا چاہنے والا، بہت بڑا شاعر اپنے زمانے کا۔ دیکھیے کچھ زخم ہوتے ہیں جو اسلحے سے دیے جاتے ہیں، وہ بھر جاتے ہیں، لیکن جو زبان سے زخم دیا جائے نسلوں تک وہ زخم یاد رہتا ہے۔ تو یہ مولا کائنات کا وہ ہتھیار تھا جو دشمنوں کو زبان سے مارتا تھا، یہ اشعار کہتا تھا، دشمنوں کی ہجوم کرتا تھا، مذمت کرتا تھا، برائی کرتا تھا۔ جنگ صفین میں اس نے مولا کائنات کا ہم رکاب ہو کر جنگ کی ہے اور دشمن والوں کے خلاف زبردست اشعار کہے ہیں، اور اسی کا ایک شعر کا مفہوم یہ ہے کہ افسوس ہے تم پر، تم امام وقت کی مخالفت کر رہے ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ تمہیں زندگی سے توبہ کر لینی چاہیے۔ امام وقت کے خلاف جا رہے ہو، علی امام وقت ہیں، لہذا تمہیں ان کے خلاف جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ نجاشی، لیکن کیا ہوا؟ ایک خراب دوست تھا اس کا۔ اسی لیے یاد رکھو جوانوں، ہمیشہ دوست اچھا بناؤ، دوست ہمیشہ اچھا بناؤ۔ اچھا دوست بناؤ گے تو کبھی نہ کبھی نماز کے وقت تم سے ضرور کہے گا چلو نماز پڑھ لیا جائے۔ ماہ مبارک رمضان ہوگا تو کہے گا کہ چلو 2-4 روزہ تو رکھ لیا جائے۔ اگر نہیں رکھتے ہو تو تم سے کہے گا ہم 30 رکھتے ہیں، 2 تو رکھ کے دیکھو۔ تشویق دلائے گا دین کی طرف تمہیں لے کر جائے گا۔ اچھا دوست بناؤ، اچھا دوست بناؤ گے تو تمہیں آخرت سے قریب رکھے گا۔ لیکن برا دوست تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا نجاشی ماہ مبارک رمضان ہے، چلو بہترین کھانا کھایا جائے۔ بہترین کھانا کھلایا۔ کہا نجاشی اب پیاس کیسے بجھے گی؟ کہا بہترین شراب کا انتظام کیا ہے تمہارے لیے، اور شراب پیتے ہیں کیا کہنا، اسے پی لو پھر پیاس نہیں لگے گی، پھر اس کے بعد سے اشعار کہنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوگی، گفتگو کرنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوگی۔ بہکایا اس نے، نجاشی نے شراب پی لی۔ شراب پینے کے بعد انسان کیا ہوتا ہے؟ اس کا ذہن اس کے قبضے میں نہیں ہوتا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، یہاں تک کہ شور و غل ہوا۔ لوگوں نے سنا، دیکھا ارے علی کا ساتھی، علی کا دوست، علی کا ہمرکاب، علی کا شاعر۔ علی جب کسی کو خط لکھتے تھے اور آخر میں اگر کوئی شعر لکھنا ہوتا تھا تو کہتے تھے نجاشی اس خط کے آخر میں تم اپنا شعر لکھ دو، اور وہ شعر لکھتا تھا اور علی اپنا خط بھیج دیا کرتے تھے جسے بھیجنا ہوتا۔ سوچئے کتنا بڑا شاعر تھا، امام کو کتنا اعتبار تھا اس پر، نجاشی پر۔ لیکن جیسے ہی علی کو خبر لگی کہ نجاشی نے شراب پی ہے، کوئی اور ہوتا تو معاف کر دیتا کہ چلو اپنا ہے، میری شان میں قصیدہ کہتا ہے، میرے دشمنوں کی مذمت کرتا ہے، میرا ہمرکاب ہے، کوئی اور ہوتا تو معاف کر دیتا۔ لیکن علی ہے عادل حاکم۔ علی نے کہا نجاشی کو میری خدمت میں بلایا جائے۔ نجاشی قریب آیا، کہا سن تو نے شراب کیوں پی؟ کہا مولا بہک گیا، شراب پی لی۔ کہا شراب پی ہے تو پھر اس کی سزا تجھے دی جائے گی۔ کہا سزا کیا ہے؟ کہا سزا یہ ہے کہ 80 کوڑے تجھے لگائے جائیں گے۔ کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ کہا سن صرف 80 نہیں، 20 اور لگائے جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان میں پی ہے، تو نے اللہ کے مہینے کی حرمت کا خیال نہیں کیا ہے، لہذا 20 کوڑے اور لگائے جائیں گے۔ اس نے کہا یا علی
80 लगा लीजिए ठीक है, लेकिन कम से कम 20 माफ़ कर दीजिए। मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका शायर हूँ, मैं आपकी शान में कसीदा कहता हूँ, आपके दुश्मनों की मजम्मत करता हूँ, या अली माफ़ कर दीजिए, 20 छोड़ दीजिए, 80 लगा दीजिए, 80 के लिए मैं तैयार हूँ। अली ने कहा नहीं, लगेंगे तो 100 कोड़े लगेंगे। अली की अदालत देखिए, लगेंगे तो 100 कोड़े लगेंगे। एक मर्दा नजाशी ने कहा या अली, अगर 100 कोड़े लगाए तो मैं आपके लश्कर से निकलकर हाकिम शाम के लश्कर से जाकर मिल जाऊंगा। यहाँ अच्छे अच्छे पार्टी के जो नेता होते हैं, लीडर होते हैं, उनका पैर हिल जाता है, पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती। कहा क्यों? इसलिए कि अपना है, दुश्मन से मिल जाएगा तो बहुत सारा राज जानता है पार्टी के, वो जाके बता देगा। लिहाजा यहाँ पे सब सौदा हो जाता है कि भैया जाओ नहीं, चाहे कुछ भी कर लो, जाओ नहीं, मेरे साथ रहो। इतना बड़ा शख्स अली को छोड़ने की बात कर रहा है। कोई और हाकिम होता तो चुपके से डील कर लेता और अदालत को बलाए ताक रख देता, लेकिन अली है आदिल। आदिल हाकिम अली ने कहा सुन, तुझे जहां जाना है चला जा, लेकिन कोड़े तुझे 100 लगाए जाएंगे। अल्लाह अकबर। देखे हाकिम को आदिल होना चाहिए। आदिल हाकिम कैसा होता है? अली ने कहा नहीं, अली ने 100 कोड़े लगाए। किसको? अपने दोस्त को। याद रखिए, अब लाख कहते रहिए कि हम अली के शिया हैं, हम अली के चाहने वाले हैं, हम अली से मोहब्बत करने वाले हैं। याद रखिए, जैसे खुदा आदिल है वैसे ही अली भी इमाम आदिल हैं। आपकी मोहब्बत अपनी जगह है, आपका अमल अपनी जगह है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। खुदा सलामत रखे। आप देखें अज़ीज़ान ईमान, आपकी मोहब्बत हमारी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अली की निगाह में अदालत है। अली ने 100 कोड़े लगाए, नजाशी ने अली को छोड़ दिया। कहाँ चला गया? हाकिम शाम के दरबार में। अब जैसे ही हाकिम ने देखा, अरे वो आ रहा है जो हमारी मजम्मत करता था, वो हमारे दरबार में आ रहा है। मुखबिरों ने पहले ही खबर दे दी, सब कुछ बता दिया कि हुजूर बहुत बड़ा शिकार हो गया है, खुद शिकारी आ रहा है हमारी बारगाह में। तो पूरे इस्तकबाल का इंतजाम किया। जैसे ही नजाशी आया, हाकिम शाम कहता मुबारक हो, यही तो हक था कि बातिल को छोड़कर हक की तरफ आ जाया जाए। अल्लाह अकबर। बातिल को छोड़कर अली बातिल थे, हम हक पर हैं, हमारी तरफ आया जाए। जैसे ही ये जुमला कहना था, एक मर्तबा नजाशी की मोहब्बत ने जोश मारा, नजाशी की मोहब्बत ने जोश मारा। उसके बाद नजाशी ने हाकिम शाम की निगाहों में निगाहें डालकर कहा खबरदार खामोश हो जा, अली के खिलाफ एक हर्फ न कहना, अली के खिलाफ एक लफ्ज न कहना। सुन, अली की अदालत के लिए यही काफी है कि मैं तेरी बारगाह में अली के जुल्म की वजह से नहीं, अली के अदल की वजह से आया हूं। अल्लाह अकबर। अली के जुल्म की वजह से तेरी बारगाह में नहीं आया, बल्कि अली की अदालत की वजह से तेरी बारगाह में आया हूं। अब जुमला सुनिए। जब अली को बताया गया कि नजाशी ने जाकर मुखालिफ के दरबार में ये बातें कही हैं, तो अली ने कहा सुनो, अगर उसी वक्त उसे हाकिम शाम मार देता तो वो शहीद राहे विलायत अली कहलाता। कहा क्यों? इसलिए कि उसने मुखालिफ के दरबार में हक गोई से काम लिया था। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अदालत कहाँ होनी चाहिए? अल अदलो फिस सलातीन। अदालत हाकिमों में होनी चाहिए, और हाकिम कैसा हो? अली जैसा आदिल होना चाहिए। 2 जुमले मुकम्मल हो गए, 3 जुमले और हैं। सुने क्या है उसूल हयात, नबी बयान फरमा रहे हैं। वस्सखावतो फिल अगनिया। सखावत कहाँ होनी चाहिए? अमीरों में होनी चाहिए। क्या कहना कि अमीर सखावतमंद हो जाए? आप इंसाफ से बताइए, रास्ता चल रहे थे, चलते चलते तमाज़त आफ्ताब ने सताया, बहुत तेज धूप थी। दूर से एक दरख्त नजर आया जो सायादार था। आहिस्ता आहिस्ता उसके साये में गए, बैठे, साया हासिल किया, गुजर गए। इंसाफ से बताइए, ये दरख्त कितने दिनों तक आपको याद रहेगा? इसका साया कितने दिन तक याद रहेगा? कुछ दिनों के बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन फिर आइए, एक दिन फिर रास्ता चल रहे थे, फिर दूर से एक दरख्त नजर आया जो सायादार भी था, जो फलदार भी था।
جو سایہ دار بھی تھا, جو پھلدار بھی تھا. آہستہ آہستہ اس درخت کے نیچے پہنچے, سایہ بھی حاصل کیا. کچھ بھوک لگی تھی, کچھ پھل اس کے توڑے, بڑے میٹھے میٹھے پھل تھے, اسے نوش بھی فرما لیا. اب آپ انصاف سے بتائیے یہ والا درخت کتنے دنوں تک یاد رہے گا؟ میں انصاف سے بتاؤں, اگر یہ درخت کاٹ بھی دیا جائے اور پھر آپ نواسے کی انگلی پکڑ کر لے کر جا رہے ہو اور وہاں سے گزرے, تو آپ بتائیں گے بیٹا یہاں پر ایک درخت ہوا کرتا تھا, جب ہمیں دھوپ لگتی تھی تو ہم اس کے سائے میں جاتے تھے, سایہ بھی حاصل کرتے تھے اور اس کا پھل بھی کھاتے تھے. یہ یاد کیوں ہے عزیزان ایمان؟ کہا سخاوت اغنیا میں ہونی چاہیے. اللہ نے جب دیا ہے تو بانٹو, نوازو, تاکہ جب تم دنیا سے چلے جاؤ تمہاری عطا کا چرچا باقی رہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. لہذا سخاوت کہاں ہونی چاہیے؟ امیروں میں ہونی چاہیے. اور سب سے بڑا امیر کون ہے؟ امیر کائنات ہیں, جسے دنیا سونا اور چاندی سمجھ کر بانٹتی ہے, علی اسے پتھر سمجھ کے فقیروں میں تقسیم کر دیا کرتے ہیں. ہم سے کیا پوچھتے ہو اندی کہ لاہما حجران, میرے نزدیک دونوں پتھر کی حیثیت رکھتے ہیں, جاؤ غریبوں میں بانٹ دو. علی ہیں سب سے امیر. تو پھر آئیے دیکھا جائے علی کی سخاوت کیسی ہے, علی کی عطا کیسی ہے. تاریخ نے لکھا ایک شخص تھا, اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. وہ اپنا ایک رجسٹر رکھے ہوا تھا جس میں وہ زندگی کی تمام چیزیں نوٹ کیا کرتا تھا. بیٹے نے رجسٹر اٹھا کر دیکھا اور جھٹکے سے پڑھا تو اس میں دیکھا کہ میرے بابا سے علی نے 10,000 درہم قرض لیا ہے, یا 1,000 درہم, یا 1,000 ہے یا 10,000 درہم, مان لیجئے 1,000 درہم قرضہ لیا ہے. اس نے رجسٹر کو بند کیا. یہ بھی پیغام ہے کہ جو عقل مند ہوتا ہے اپنی زندگی میں اپنا ایک رجسٹر معین کیے رہتا ہے کہ خدا نخواستہ مر جائیں تو میرے بعد میرا حساب و کتاب کیا جا سکے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آخرت یاد رہتی ہے. تو اس نے پڑھ کر مولا کائنات کی خدمت میں پہنچا. یا علی, میرے باپ سے آپ نے قرضہ لیا تھا, لائیے وہ قرضہ واپس کیجئے, میرا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. علی نے کہا اچھا تو کہہ رہا ہے تو میں تجھے دے دیتا ہوں. جملے سنیے گا علی کے, تو اگر کہہ رہا ہے تو میں تجھے دے دیتا ہوں. غلام کو حکم کیا, لاؤ جتنا یہ قرضہ مانگ رہا ہے اتنا قرضہ اسے دے دیا جائے, ادا کر دیا جائے. غلام ایک تھیلی لے کر آیا, لا کر اس شخص کے حوالے کر دی. اس نے تھیلی لی, مولا کا شکریہ ادا کیا, چلا گیا. اب دوسرے دن جب اس نے چاہا کہ اب تو علی نے قرضہ ادا کر دیا ہے تو لاؤ اس لائن کو کاٹ دیا جائے, مٹا دیا جائے کہ علی نے قرضہ دے دیا. اب جو اس نے رجسٹر کھولا اور جو اب بغور پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے علی سے قرضہ لے رکھا ہے, علی نے مجھ سے قرضہ نہیں لیا ہے. جلد بازی میں وہ سمجھ نہیں پایا تھا, وہ سمجھ رہا تھا کہ علی نے قرضہ لیا ہے میرے باپ سے. لیکن اب جو آج پڑھا رجسٹر تو اس نے غور سے دیکھا تو دیکھا لکھا ہوا ہے کہ میرے باپ نے خود علی سے قرضہ لے رکھا تھا, علی سے قرض لے رکھا تھا. تو اب تو بڑا شرمندہ ہوا کہ ارے ہم گئے تھے علی کی خدمت میں اور جا کے مانگ کے لے آئے. ایک مرتبہ اس نے مولا کائنات کی وہ تھیلی لی اور جتنا اس کے باپ نے قرضہ لیا تھا علی سے ایک دوسری تھیلی بنائی اور دونوں تھیلی لے کر واپس مولا کائنات کی خدمت میں پہنچا. سر کو جھکائے ہوئے ہے, پیشانی پر شرمندگی کے نشانات ہیں. یا علی, کل میں آیا تھا, میں نے کہا تھا کہ میرے باپ سے آپ نے قرضہ لیا ہے, آپ نے ادا کر دیا. لیکن جب میں واپس پہنچا میں نے رجسٹر کھول کے دیکھا تب مجھے احساس ہوا کہ قرضہ میرے باپ سے آپ نے نہیں لیا تھا بلکہ میرے باپ نے آپ سے قرضہ لے رکھا تھا. یا علی, یہ آپ کا وہ پیسہ جو آپ نے دیا تھا اور یہ وہ قرضہ جو میرے باپ نے آپ سے لیا تھا, یہ میں ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. بتائیے کوئی کتنا سخاوت مند ہو سکتا ہے؟ ایسے موقع پر کوئی کتنا سخی ہو سکتا ہے؟ ہاں کم سے کم سخاوت کرتا تو یہی کہتا اچھا ٹھیک ہے, جو باپ نے قرضہ لیا تھا وہ اپنے پاس رکھو, جو ہم نے دیا تھا وہ ہمیں واپس کر دو. لیکن یہ دنیا والوں کی سخاوت کا مزاج ہے. علی کی سخاوت کا مزاج دیکھیے. علی نے مسکرا کے کہا سن, جا دونوں تھیلی واپس لے جا, جا دونوں تھیلی واپس لے جا. ہم جو دے دیا کرتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد.
ایک اور مل جل کر صلوات پڑھ لیں، محمد وآل محمد۔ لہذا سخاوت کہاں ہونی چاہیے؟ امیروں میں سخاوت ہونی چاہیے۔ امیر سخاوت مند بنے گا تو 10 گرتے ہوئے ہاتھوں کو سنبھال سکتا ہے۔ غریب بانٹے اچھی بات ہے، امیر کو بھی سخاوت مند ہونا چاہیے تاکہ سماج ترقی کر سکے، یہ قوم آگے بڑھ سکے۔ امیر سخاوت مند بنے، امیر کنجوس نہ بنے۔ چوتھا جملہ وَالصَّبْرُ فِي الْفُقَرَاءِ، صبر کہاں ہونا چاہیے؟ فقیروں میں ہونا چاہیے۔ فقیر ہو، علی سے سیکھو، علی نے کیا کہا؟ الفقر فخری، کہ فقیری میرے فخر کا نام ہے، غریبی میرے فخر کا نام ہے۔ تم افسوس نہ کرو، علی جس پر فخر کر رہے تھے اللہ نے تمہیں وہی عطا کیا ہے۔ علی نے امیری پر فخر نہیں کیا، علی نے کیا کہا ہے؟ الفقر فخری، فقیری میرے فخر کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ علی جانتے ہیں کہ جو فقیر کا مرتبہ خدا کی نگاہ میں ہے وہ کسی کا مرتبہ نہیں ہے۔ لہذا یاد رکھیے صبر کہاں ہونا چاہیے؟ فقیروں میں ہونا چاہیے۔ علامہ فرمان علی صاحب قبلہ کا وہ قرآن اٹھائیے جو انہوں نے ترجمہ کیا، اس کے حاشیے پر انہوں نے یہ واقعہ تحریر کیا ہے کہ ایک دن 2 بڑے عالموں کی ملاقات ہوئی، بہت بڑے بڑے عالم۔ کہا کون کون؟ ایک عالم کا نام علی، دوسرے عالم کا نام جناب خضر، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ خضر کون ہے؟ ایک جملے میں بیان کر دوں، ایک جملے میں، موسیٰ جیسا شاگرد جن کی خدمت میں زانوِ ادب طے کرے اسے خضر کہا جاتا ہے۔ موسیٰ جائیے خضر کی شاگردی اختیار کیجئے، خضر کے ساتھ رہیے، ابھی سیکھیے، آپ کو سیکھنا ہے، ابھی جاننا ہے۔ موسیٰ اولو العزم نبی ہیں اور وہ کس سے سیکھ رہے ہیں؟ جناب خضر سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ اور 2 عالم خضر اور مولا کائنات کی ملاقات ہو رہی۔ علی نے کہا بھائی خضر کوئی حکمت کی بات بتاؤ، کوئی حکمت کی بات بیان کرو۔ جوانوں یہ پیغام ہے 2 عالموں کا ہم لوگوں کے لیے کہ اگر 2 عالم ملیں، 2 اچھے لوگ ملیں تو نہ ان کی بات کی جائے نہ ان کی بات کی جائے، بلکہ کچھ حکمت کی بات بتا دی جائے، کچھ حکمت کی بات سیکھ لی جائے، اپنا تذکرہ کیا جائے، اپنے علم کو بڑھایا جائے۔ وہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا، وہ ایسے کر رہے ہیں، وہ ویسے کر رہے ہیں۔ غیبت جھوٹ برائی سے بچو، بلکہ 2 اچھے آدمی کے ملنے کا کمال یہ ہے کہ اگر ملے ہیں، وقت ملا ہے تو کچھ سیکھ لیا جائے، کچھ سکھا دیا جائے۔ علی کہہ رہے ہیں اے خضر کوئی حکمت کی بات بیان کرو۔ علی نے یہ نہیں کہا خضر تمہارا پڑوسی اس کا کیا حال ہے، یا علی آپ بتائیے آپ کا پڑوسی وہ کیا کر رہا ہے، آج کل تو بڑا پیسہ کما رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے، حلال لا رہا ہے حرام لا رہا ہے۔ کمال یہ ہے کہ انسان خود کوشش نہیں کرتا ہے کہ کما کے اس کے جیسے بن جائیں، کوئی اور امیر ہوتا ہے تو دیکھ کر حسد ہونے لگتی ہے۔ ارے اسلام نے کہا ہے کہ غبطہ کرو حسد نہ کرو، حسد ایمان کو کھا جاتی ہے، غبطہ کرو۔ اگر کوئی بلندی پہ جا رہا ہے تو دعا کرو خدایا اسے اور بلندی عطا کر اور مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی اس کے جیسا ہو جاؤں۔ اسے غبطہ کہا جاتا ہے، غبطہ اسلام میں جائز ہے، حسد کرنے کو منع کیا گیا۔ حسد کیا ہے؟ یا اللہ یہ بلندی پہ جا رہا ہے یہ نیچے آ جائے، ہم تو نیچے ہیں، مر ہی رہے ہیں، مرتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن یہ بھی مرنا چاہیے۔ میں نے ایک مثال اپنے دوستوں سے بیان کی جو ہمارے بھائی تھے، ابھی ساتھ میں گھوم رہے تھے۔ ہم نے کہا ایک کبڑے سے پوچھا گیا، ایک کبڑا انسان تھا جس کی پیٹھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، پوچھا گیا یہ بتاؤ تمہاری پیٹھ ٹھیک کر دی جائے یا جتنے بھی دنیا کی لوگ ہیں سب کی پیٹھ کبڑی کر دی جائے، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ دیکھیں حاسد کون ہوتا ہے، حسد کرنے والا۔ تمہاری پیٹھ ٹھیک کر دی جائے یا سب کی پیٹھ جو ہے سب کو کبڑا کر دیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ میری پیٹھ ٹھیک نہ کرو، سب کو کبڑا کر دو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جن آنکھوں سے انہوں نے مجھے دیکھا ہے میں بھی اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے حاسد کا کمال کہ خود مرے گا تو چاہے گا جیسے ہم مر رہے ہیں سامنے والے کو مرتا ہوا دیکھیں۔ اسلام نے منع کیا حسد نہ کرو بلکہ غبطہ کرو، غبطہ کرو۔ اس لیے جملہ ہے کہ اللہ مولا عباس کو روز قیامت وہ مقام عطا کرے گا کہ تمام شہداء دیکھ کر غبطہ کریں گے کہ ارے عباس کو جو مقام ملا ہے اس میں اور بلندی ہو، اے کاش ہمیں بھی یہی مقام مل جاتا۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ بس چوتھی اور پانچویں بات اور گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ کہا فقر کا صبر کا ہونا چاہیے، فقیروں میں ہونا چاہیے۔ علی کہہ رہے ہیں خضر کوئی حکمت کی بات بتاؤ۔
जनाब खिज़र ने कहा, या अली, अमीरों का गरीबों को बांटना, अमीरों का फकीरों को बांटना कितनी अच्छी बात है। अमीर फकीर को बांटे, फकीर को देने लगे। अली ने कहा, सुभान अल्लाह, क्या बात बताइए खिज़र, बड़ी हिकमत की बात बताइए। कहा, इससे आगे भी बताओ, इसका आगे भी कुछ है। जनाब खिज़र ने कहा, या अली, मैं तो इतना ही जानता हूँ। खिज़र भी अपने इल्म की हद जानते हैं कि सामने कौन बैठा हुआ है। सामने वो बैठा है जो सलोनी का दावा करने वाला है। कहा, या अली, मैं इतना ही जानता हूं, इससे आगे आप बताइए। जवाब सुनिए अली का, सब्र फकीरों में होना चाहिए, सब्र फकीरों में होना चाहिए। फिर उसके बाद से नबी ने मिसाल दी है, वो बयान करूंगा। एक मरतबा अली ने कहा, खिज़र, बड़ी अच्छी बात है कि अमीर गरीब को बांटे, लेकिन उससे अच्छी हिकमत की बात यह है कि फकीर अपने खुदा पर भरोसा करके अमीर के सामने तकब्बुर इख्तियार करे और उनके सामने दस्ते सवाल दराज न करे कि जिस खुदा ने इसे अता किया है वही खुदा हमें भी अता करे। सलावत पढ़ ले मोहम्मद एक और सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। जज़ाक अल्लाह। लिहाजा सब्र कहाँ होना चाहिए? फकीरों में होना चाहिए। खैर अमीर बांटे फकीरों को, अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात यह है कि फ़कीर अपने खुदा पर भरोसा करके अमीरों के सामने तकब्बुर इख्तियार करे और दस्ते सवाल दराज न करे, बल्कि भरोसा रखे कि जिस खुदा ने इन्हें अता किया है वही खुदा हमें भी अता करेगा। अब नबी की तशबीह सुनिए। नबी कहते हैं, अल फ़कीरो बिला सब्रिन कल क़िंदीले बिला ज़ियाइन। कहते हैं ऐसा फ़कीर जिसके यहाँ सब्र ना हो उस चिराग की मानिंद है जिसमें रोशनी मौजूद ना हो। अगर फ़कीर हो तो सब्र करो, अपने चिराग को जलाए रखो, यही चिराग एक दिन इतना रोशन हो जाएगा कि तुम कायनात को रोशनी अता करोगे। अपने खुदा पर भरोसा करो, अपने खुदा पर यकीन रखो। पांचवा और आखिरी जुमला वो क्या है? अल हयाओ फिन निसा। हया कहाँ होनी चाहिए? औरतों में होनी चाहिए। फिर उसके बाद से नबी तशबीह देते हैं, अन्निसाओ बिला हयाइन कत्ताम बिला मिलहिन। ऐसी औरतें जिनमें हया ना हो, जिनमें शर्म ना हो, वो उस खाने की मानिंद हैं जिसमें नमक मौजूद ना हो। आप खाना कितना ही अच्छा बना लीजिए, कितने ही किस्म का बना लीजिए, अगर उसमें नमक पड़ता है और आप नमक न डालें, खाने वाला खाकर चला जाएगा, कहेगा बहुत अच्छा था, सब कुछ था, लेकिन नमक की कमी थी। सबकी ज़बान पर यही शिकायत होगी, नमक की कमी, नमक की कमी, नमक की कमी। ए जवानों, याद रखो, शादी करना आने वाली नस्लों की जिम्मेदारी तुम्हारे कानों पर है। लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, इसके जरिए भी अपने जवानों को ये जुमला पैगाम के तौर पर हदिया करना चाहता हूँ। याद रखो, जहाँ भी शादी करना, बस ये देख लेना कि खाना कैसा ला रहे हो, नमक वाला ला रहे हो या बगैर नमक वाला ला रहे हो। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा ऐसी औरतें जिनमें हया ना हो, जिनमें शर्म ना हो, उस खाने की मानिंद हैं जिसमें नमक ना हो। नबी ने पूछा अपने चाहने वालों से सवाल, बताओ औरतों का बेहतरीन जेवर क्या है? किसी ने कहा या नबी अल्लाह सोना है, किसी ने कहा चांदी है, किसी ने कहा हीरे हैं, किसी ने कहा जवाहरात है। जब यही सवाल जनाब सैयदा के कानों तक पहुंचा तो वो जो हया को जीनत बख्शने वाली खातून थी, जब उसके कानों से ये सवाल टकराए तो फातिमा ने मुस्कुरा के कहा, अगर मेरे बाबा मुझसे सवाल करते कि फातिमा औरतों का बेहतरीन जेवर क्या है, तो मैं जवाब देती कि औरतों के बेहतरीन जेवर को हया कहा जाता है, शर्म कहा जाता है। अमीर हो, गरीब हो, अरब हो, अजम हो, आज़ाद हो, कनीज हो, ये ऐसा जेवर है जिसे हर औरत अपना कर अपने आप को सजा सकती है, संवार सकती है। जब ये जवाब रसूल खुदा ने सुना तो मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, फातिमा तो बसातुम मिन्नी, फातिमा जुज़्वे रिसालत है, वो ऐसा जवाब ना देगी तो कौन ऐसा जवाब देगा? सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद।
لہذا یہ 5 چیزیں 5 لوگوں میں اچھی ہیں۔ عمل علماء میں ہونا چاہیے، عدل حاکموں میں، سخاوت امیروں میں، فقر صبر فقیروں میں، اور حیا عورتوں میں ہونی چاہیے۔ اگر یہ 5 چیزیں ہیں تو یاد رکھو یہ 5 چیزیں 5 لوگوں میں اچھی ہیں۔ بس عزیزان ایمان، آخری جملہ اور گفتگو تمام ہو گئی۔ اب اگر کوئی عمل کر لے، کوئی عدل کر لے، کوئی سخاوت کر لے، کوئی صبر کر لے، کوئی شرم کر لے، تو پھر یہ نہ سوچے گا کہ ہم نے محمد والے محمد کی برابری کر لی۔ اگر انہوں نے عمل کیا تو ہم نے بھی عمل کر لیا، انہوں نے عدالت کی تو ہم نے بھی عدالت کر لی، انہوں نے سخاوت کی تو ہم نے بھی سخاوت کر لی، انہوں نے صبر کیا تو ہم نے بھی صبر کر لیا، انہوں نے شرم کی تو ہم نے بھی شرم کر لی۔ نہیں، یاد رکھیے گا آپ میں اور محمد والے محمد میں بڑا فرق ہے۔ جو آیتوں پر عمل کرے وہ امت ہوا کرتی ہے، جس کے عمل کو دیکھ کر آیتیں نازل ہو وہ محمد والے محمد ہوا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد، ایک مل جل کر صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ بس حدیثان ایمان، یہ 5 چیزیں 5 لوگوں میں اچھی ہیں۔ حیا 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 بہت ہی اہم شے ہے، اس لیے سلام کیجئے محمد والے محمد کے گھرانے کو۔ اس گھر کی عورتیں بھی حیادار ہیں، اس گھر کے مرد بھی غیور ہیں، غیرت مند ہیں اس گھر کے افراد۔ اللہ اکبر، آپ تاریخ پڑھیے تو آپ کو احساس ہوگا۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ حسین نے اپنی غیرت ظالموں کے سامنے رکھ دی؟ لاؤ ایک قطرہ پانی پلا دو، اس بچے کی ماں کا شیر خشک ہو گیا ہے۔ یہ حسین غیرت مند ہے، غیور ہے، جو اپنی غیرت کو ظالموں کے سامنے پیش کر رہا ہے، لیکن تب بھی فوج اشقیاء کو رحم نہ آیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا ہمیں اور آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد والے محمد کے۔ آج 11 محرم آ گئی، حسین شہید کر دیے گئے۔ الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، صدا بلند ہو چکی، ظالم خیموں میں درانہ داخل ہو چکے ہیں، خیموں کو لوٹا جا چکا ہے، سکینہ کے کرتے کے دامن میں آگ لگ چکی ہے۔ اللہ اکبر، سکینہ کی لبیں زخمی ہیں، سکینہ اپنے چچا کو بلا رہی ہے، چچا عباس آپ کے جانے کے بعد رخسار پر تماچے لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سکینہ نے تو یہی سوچا تھا کہ اگر کوئی یتیمہ ہوتی ہے تو اس کے سر پر دست شفقت پھیرا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، لیکن سکینہ کو کیا معلوم کہ جب ہم یتیم ہوں گے ہمیں تماچا لگایا جائے گا، ہمارے سر سے چادریں چھین لی جائیں۔ اے ارباب ادا، قیامت آ گئی۔ ذرا اس گھرانے کی غیرت ملاحظہ کیجئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اہل حرم کو لوٹ لیا گیا، جناب زینب ہیں، جناب کلثوم ہیں، چھوٹا سا قافلہ ہے۔ ہاں مرد میں کوئی ہے جسے سید سجاد کہا جاتا ہے، لیکن کیفیت یہ ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے۔ ہائے سید سجاد کرے تو کیا کرے۔ اے ارباب ازا، اب اہل حرم کو اسیر کیا جا رہا ہے، ایک رسن ہے 12 گلے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کس طریقے سے اسیر کیا گیا، کس طریقے سے انہیں باندھا گیا ہے، کس طریقے سے سجاد کے ہاتھوں میں رسی باندھی گئی، سجاد کے پیروں میں بیڑی ڈالی گئی، سجاد کے گردن میں طوق ڈالا گیا۔ لیکن ہاں مقتل کہتا ہے کہ سواری کو بلایا جانے لگا، اونٹ آنے لگے۔ جناب زینب نے کیا دیکھا کہ 2 اونٹ آپس میں کافی دیر سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ جناب زینب ایک مرتبہ سید سجاد کی خدمت میں پہنچی۔ اے بیٹا سید سجاد، تم تو امام وقت ہو نا، اپنے اعجاز امامت سے بتاؤ کہ یہ 2 اونٹ آپس میں کافی دیر سے کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سوگوارو دل پھٹ جائے گا، جملہ سنو گے۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں سوال نہ کرے تو اچھا ہے، نہ پوچھے یہ 2 اونٹ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن جناب زینب نے کہا نہیں بیٹا سید سجاد بتاؤ یہ 2 اونٹ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ دونوں جانور آپس میں یہ کہہ رہے ہیں دیکھو آہستہ آہستہ چلنا، آہستہ آہستہ چلنا، ہماری پشت پر نبی کی نواسیاں سوار۔
जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। हमारी पोश पर अली की बेटियां सवार होंगी, देखो आहिस्ता आहिस्ता चलना, इन्हें तकलीफ ना होने पाए। ये अरबाब अदा सबको ऊँट पर बिठा दिया गया, लेकिन सकीना को एक ऊँट की नंगी पोश पर बिठाया गया। अब नाका चलने लगा, लेकिन जैसे ही नाका चला, बच्ची इतनी छोटी थी, नाके से जमीन पर आ गई, नाके से जमीन पर आ गई। फिर बिठाया गया, सकीना नाके से जमीन पर आ गई। किसी शकी ने आगे बढ़कर मशवरा दिया, ए शिमर, ये बच्ची बार बार नाके से गिर जाती है, ऐसा कर इसे सीने के बल नाके पर लिटा दे और रस्सी से इसे नाके पर बांध दे। अल्लाह अकबर। यार बाबे आजा, बस मक्तल के 2 जुमले पढ़ना चाहता हूँ, मजलिस तमाम हो गई। पहला जुमला सुनो, एक मर्दा जैसे ही मशवरा दिया गया, बात समझ में आ गई। यार बाबे आजा, कयामत आ गई। नन्ही सी सकीना को नाके की नंगी पोश पर लिटाया गया, रस्सी से बांध दिया गया। अब मक्तल कहता है, जैसे जैसे नाका चलता, सकीना का सीना जख्मी हो। सकीना आवाज देती थी, ए चचा अब्बास, आइए मदद को आइए। देखिए आपके गुजर जाने के बाद मुझे नाके की नंगी पोश पर लिटा दिया गया। ए अरबाब अज़ा, सकीना का सीना जख्मी हो गया। सकीना कभी अपने बाबा को याद कर रही है, कभी अपने चचा को याद कर रही है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। ए अरबाब अज़ा, इस घराने की औरतें भी गैरतमंद हैं, इस घराने के मर्द भी गैरतमंद हैं। गैरत मुलाया कीजिए। बस मजलिस तमाम हो गई, अहले हरम को असीर कर लिया गया। सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, गले में कारदार तोखे। नाके की नंगी पोश पर सकीना को बांध दिया गया, बाकी नाके पर बीबियों को सवार कर दिया गया। रिदा भी नहीं है, सबने अपने बालों से अपने चेहरे का पर्दा कर रखा है। ए अरबाब अज़ा, अब कयामत आ गई, काफिला बढ़ने लगा, काफिला बढ़ने लगा। 11 मुहर्रम को करबला से यह काफिला रवाना हुआ है। एक मर्दा बढ़ते बढ़ते इस काफिले का गुदर गंजे शहीदा से हुआ, जहां सबके लाशें जमीन पर रखे हुए थे। यार बाबा था, जैसे ही सैयदे सज्जाद की नजर अपने बाबा के लाशे पर पड़ी, सैयदे सज्जाद के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, सज्जाद के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। सज्जाद तड़प के अनकरीब था कि रूह कफ़से उनसरी से परवाज कर जाती। जनाबे ज़ैनब दौड़ी हुई सज्जाद की खिदमत में आ गई, बेटा क्या इस आलम गुर्बत में तुम भी हमारा साथ छोड़ जाओ? ए बेटा क्या तुम भी हमारा साथ छोड़ जाओगे? सैयदे सज्जाद तो पे अपनी गैरत को पेश किया। ए फूफी अम्मा, जरा इंसाफ कीजिए, जिसके बाबा का लाशा चलती हुई जमीन पर पड़ा हो, बेटा मौजूद, लेकिन हाथों में हथकड़िया, पाँव में बेड़िया, गले में खारदार तो। अरे सज्जाद मर न जाए तो फिर क्या करे? वाह हुसैना, वाह हुसैना, वाह गरीबा, सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़ल्बी यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माबूद हमारी इस इबादत को शरफ़ क़बूलियत इनायत फरमा। माबूद हम सब के गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ फरमा। माबूद जहाँ जहाँ मिशन दरकरार उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। माबूद वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमें भी इन 5 चीज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। माबूद वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी कौम के नौजवानों को तरक्की इनायत फरमा। हमारी कौम के बुज़ुर्गों का साया हमारे सरों पर बाकी रख। माबूद उलमाए किराम एहतजाम का साया हमारे सरों पर बाकी रख। मुल्क ईरान को कामयाबी अता फरमा, अमरीका और इसराइल को निश्तो नाबूद फरमा। माबूद बेहतरीन दुआ ये है कि वारिस इमाम हुसैन इमाम ज़माना के ज़ोहर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातमे हुसैन। आबाद हुई मैं, आबाद हुई कैबो बला, उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं। आबाद हुई कैबो बला, उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं। ज़ैनब पुनरासाया मुहर्रम का महीना, बर्बाद हुई मैं। आबाद हुई वो भला उजड़ा मदीना
ایک دن تھا کہ اس شہر کی میں کرتی تھی شاہی، اور آج تباہی، اور آج تباہی، بے غسل پڑا مہر نبوت کا نگینہ، برباد ہوئی میں، آباد ہوئی قلب و بلا، اجڑا مدینہ، برباد ہوئی میں، کس لاش پہ رو کسے چھوڑوں میں برادر، لاشیں ہیں 72، لاشیں ہیں 72، حد یہ ہے کہ رونے کی اجازت بھی ملی نہ، برباد ہوئی میں، آباد ہوئی قلب و بلا، اجڑا مدینہ، برباد ہوئی میں، اصغر کا گلا بھائی کا سینہ اکبر، سب گوہر و چادر، سب گوہر چادر، اس دشت میں لوٹا گیا زینب کا خزینہ، برباد ہوئی میں، آباد ہوئی قلب و بلا، اجڑا مدینہ، برباد ہوئی میں، مائیں بھی نہ پہچان سکیں بچوں کے چہرے، بکھرے ہوئے سہرے، بکھرے ہوئے سہرے، ہے خون کے دریا میں غریبوں کا سفینہ، برباد ہوئی میں، آباد ہوئی قلب و بلا، اجڑا مدینہ، برباد ہوئی میں، ایک آگ ہے خیموں میں قیامت کا سما ہے، غازی تو کہاں ہے، غازی تو کہاں ہے، دیکھو تو ردا چھین گیا شمر کمینہ، برباد ہوئی میں، آباد ہوئی قلب و بلا، اجڑا مدینہ، برباد ہوئی میں، چادر چھینی در لے لیے اب ظلم نہ ڈھاؤ، بابا سے ملاؤ، بابا سے ملاؤ، نیزے کے تلے بیٹھ کے روتی ہے سکینہ، برباد ہوئی میں، آباد ہوئی قلب و بلا، اجڑا مدینہ، برباد ہوئی میں، پابند رسن بیبیاں بازار کھلے سے، ہر موڑ پہ پتھر، ہر موڑ پہ پتھر، معصوم یتیموں کا بہا سرخ پسینہ، برباد ہوئی میں، آباد ہوئی قلب و بلا، اجڑا مدینہ، برباد ہوئی میں، زینب کو نراسایا محرم کا مہینہ، برباد ہوئی میں، آباد